اس کے بعد ہم آتے ہیں مفعول کی طرف۔ مفعول جو ہے وہ اسم ہے، مفعول وہ اسم ہے جس پر کوئی فعل کام واقع ہو۔ مفعول وہ اسم ہے جس پر کوئی فعل کام واقع ہو۔ فعل کے بارے آپ پہلے سمجھ چکے ہیں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی مفعول کی تعریف کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ مفعول بنسبت فعل اور فاعل کی بنسبت تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور بچوں کو اس میں بڑی دقت ہوتی ہے، اس لیے آپ اس پہ بڑی زیادہ توجہ دیں۔ مفعول وہ اسم ہے جس پر کوئی فعل کام واقع ہو، اس کو مفعول کہتے ہیں۔ انگریزی کے اندر انگریزی میں اس کو آبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں مفعول کو آبجیکٹ کہا جاتا ہے اور آبجیکٹ کو اردو میں مفعول کہتے ہیں۔ مثلاً ہم اس کی ایک مثال سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے مزید اس کی تعریف سمجھنے میں اور باقی جو فاعل اور فعل کی کو سمجھنے میں۔ مثلاً یہ فاعل کی اور فعل کی، اس کے اندر میں مزید آپ کو وضاحت دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اور زیادہ آسانی پیدا ہو سکے۔ علی نے درخت کاٹا، یہاں پہ درخت کو کاٹنے والا جو ہے وہ علی ہے اور علی جو ہے فاعل ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم نے درخت کو کاٹنا ہے تو درخت کو کاٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی شخص کا ہونا ضروری ہے، کسی نہ کسی چیز کا ہونا ضروری ہے، اس لیے درخت کو کاٹنے والا جو ہے وہ علی ہے اور علی کو ہم اردو بھی کے اندر فاعل کہتے ہیں۔ اردو گرامر کے اندر علی کو ہم فاعل کہیں گے۔ اگر اس کے بعد ہم دیکھیں درخت، میرے پاس مفعول کی تعریف پہ آ گئی۔ مفعول کی جو تعریف ہے اس کے مطابق مفعول جو ہے درخت ہے، کیونکہ جس چیز کو کاٹا جا رہا ہے وہ اصل میں درخت ہے، تو جس چیز پر کوئی فعل کام یا واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ اب کاٹنا کیا ہے؟ کاٹنا ایک verb ہے، verb کو ہم کہتے ہیں فعل، اور فعل کے لیے لفظ جہاں پہ کاٹنا جملے کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے علی نے درخت کاٹا، جب پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، کسی بچے کو اگر سمجھ نہیں آئی تو وہ دوبارہ سے پھر توجہ دے کر جملے کے اندر فعل، فاعل اور مفعول کا پس منظر جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ علی نے درخت کاٹا، علی فاعل ہے، درخت مفعول ہے۔ یہ سوری تھوڑا سا آپ کے لیے وہ لفظ یہ درخت جو ہے یہ مفعول ہے، کاٹنا جو ہے فعل ہے۔ تو امید کرتا ہوں اس کے بعد ایک اور آپ مثال کے ساتھ بنتا ہے، ایک اور دیکھیں کہ ادیب نے نماز پڑھی، تو نماز کو پڑھنے والا جو ہے وہ ادیب ہے، ٹھیک ہے، اور نماز جس سے پڑھی گئی ہے وہ ادیب ہے، اور نماز جو ہے مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نے جو ہے آپ نے انگلش جملوں کے اندر ٹو دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ نے کا کوئی باقاعدہ معنی نہیں ہے کہ حرف جار ہے، تو کسی بھی سبجیکٹ کے بعد جو آبجیکٹ سے پہلے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹاپک جو ہے فعل، فاعل اور مفعول مکمل طور پہ سب بچوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی بچے کو کسی تعریف کے اندر کسی